بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الباب الثالث المعرف وتلحق به القسم. المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما. إذا اعترضتك لفظة من أية لغة كانت فهنا 5 مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا إلى آخر. تو بحث ہماری باب اول کے سلسلے میں باب ثانی کے سلسلے میں بلکہ تمام ہو گئی کہ جہاں پر ہم نے کلی کے سلسلے میں بحث کی، کلی ذاتی اور عرضی کے سلسلے میں بحث کی، اور اسی طرح کلی کے اقسام کے سلسلے میں بحث کی. نسبتوں کے حوالے سے ہم نے بحث کی دو مفہوم کلی کے درمیان، کہ یہ تمام کی تمام بحث در واقع مقدمہ تھی اس باب ثالث کے لیے کہ جو ہم آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باب ثالث در واقع معرف کے سلسلے میں ہے کہ جو منطق کی اساسی اور بنیادی بحث ہے، کہ منطق کی اساسی بحث معرف اور حجت کے حوالے سے ہے، اور اس معرف کے سلسلے میں یہاں تک کہ جو یہ بحث تھی بے عنوان مقدمہ تھی، باب دروم کی بحث. کیوں آگے ہم نے معرف کے سلسلے میں جب بحث کریں گے، معرف وہ ہے کہ جو تعریف کرتا ہے معرف کی، تو وہاں پر شرائط ہیں معرف کو کیسا ہونا چاہیے. معرف کی نسبت مساوی ہونا چاہیے. تو پہلے ہم نے نسبتوں کو پڑھا کہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں، تاکہ ہم یہاں یہ بحث ہمارے لیے مقدمہ بن سکے. اور کیونکہ معرف اور معرف دو کلی ہوتی ہیں، دو مفہوم لائے جاتے ہیں. مفاہیم کلی کو تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، ولو وہ تعریف حد تام ہو، رسم تام ہو، اس طرح کے جو اقسام بیان ہوں گے، کلیات کو مطرح کیا جاتا ہے تعریف میں. اس لیے ہم نے کلیات سے بحث کی تاکہ یہ باب کلیات کی بحث ہمارے لیے مقدمہ بن سکے. تو بہرحال یہ باب ثانی جو تھا ایک مقدمہ تھا اس باب ثالث کے لیے. اور باب ثالث جو آج سے شروع ہو رہا ہے یہ معرف کے سلسلے میں ہے، لیکن ایک ملحقات کے عنوان سے قسمت کی بحث کو بھی، کہ جہاں مختلف اقسام تقسیم اور نحو تقسیم کے سلسلے میں بحث ہوگی، کہ یہ ایک ملحقات کے عنوان سے آگا اس کو بیان کرتے ہیں. اور اس باب ثانی ثالث میں معرف کی اس بحث میں مقدمتاً جو ہے جو آگا بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ما، ایو، حل اور لما کے مطلب کے سلسلے میں ہے. یعنی طرح سوال کیسے ہونا چاہیے. جب آپ سوال کریں گے، ایک چیز کی تعریف پوچھیں گے، تعریف مقصود ہوگی کسی سے پوچھنا، تو آپ اس کے بارے میں کس طریقے کا سوال مطرح کریں، کس نوعیت کا سوال کس جواب کی اقتضا کرتا ہے، کس نوعیت کے جواب کی اقتضا کرتا ہے. خوب میٹر کیا ہو، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، منطق میٹر سے بحث نہیں کرتا. منطق جب آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو جواب کیسا دیا جائے، منطق صورت بیان کرے گا کہ سوال آپ کو یوں کرنا چاہیے، جواب پھر وہاں پر مجیب کو یوں دینا چاہیے. اگر اس طرح کے سوال میں ایک اور طریقے کا جواب دیا جائے گا تو منطق بتائے گا کہ یہ غلط طریقہ ہے، فکر غلط بنے گی، صحیح تفکیر حاصل نہیں ہوگی. بس منطق صورت بیان کرتا ہے. اسی لیے مقدمتاً یہاں پر معرف اور اس تعریف کی بحث اور اقسام تعریف سے پہلے مقدمتاً بیان کرنا چاہتا ہے آگا کہ کیسے سوال کیا جائے، اور سوال میں جو کلمات جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے
وہ ظاہراً 11-12 کلمات ہیں کہ عربی میں، لغت عرب میں، جن میں سے ایک ما ہے، ایو ہے، حل ہے، لما ہے، اور بھی ہے عین، متا ہے، کیف ہے، اس طرح اور بھی تقریباً 11 سے 12 کلمات ہیں ایسے کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے. لیکن ان میں سے پہلے مطلب کو آغا جو بیان کر رہا ہے ما، ایو اور حل اور لما کے سلسلے میں، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں وہ سوالیہ کلمات میں سے اساسی کلمات ہیں کہ جن کو ایک اصل کی حیثیت حاصل ہے، بنیاد کی حیثیت حاصل ہے سوال میں. اور پھر آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، مراحل طے کرنے پڑیں گے. مرحلہ بمرحلہ انسان وارد ہوگا اس چیز کے سلسلے میں سوال کے حوالے سے. پھر بعض مرحلے ان میں سے ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں فقط تصوری معلومات چاہیے ہوتی ہے. بعض مراحل ان میں ایسے ہیں جن میں ہمیں تصدیقی معلومات چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ مراحل کی صورت میں آگے بحث چلے گی سوالیہ. اور پھر آگا مراحل بیان کرتے ہیں. 5 مرحلوں کو آگا یہاں پر بنیادی طور پر بیان کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کیسے کیا جائے، کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ 5 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب لفظ سامنے آتا ہے اور لفظ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس مرحلے اولا میں ایک لغوی قسم کا سوال ہوتا ہے. ایک لفظ کے بارے میں اس کی معنی معلوم کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کی معنی کیا ہے، اور وہ بھی از طریق لغت، اس زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے وہ معنی مطلوب ہوتی ہے، جس کو ہم یوں کہیں کہ ایک تعریف لفظی مد نظر ہوتی ہے. لفظ کی تعریف مد نظر ہوتی ہے. فرض کریں پوچھا جائے کہ لفظ اسد کی معنی کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو جواب دیا جائے گا مترادف کلمات کے ذریعے، دیگر کلمات کے ذریعے، تو وہاں اسی لفظ کی تعریف اور لفظ کی معنی کو فقط بیان کیا جائے گا. کس اعتبار سے؟ اسباب لغت جو ہے، لغت کی کتابوں میں مراجعہ کر کے. یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر از کتب لغوی ایک لفظ کی معنی پوچھی جاتی ہے. مرحلے دوم جو ہے وہ شرح اسمی کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز کے بارے میں ایک شے کی ماہیت سے سوال کیا جاتا ہے اور اس ماہیت کے سلسلے میں جو سوال ہوتا ہے وہ ما سے سوال کیا جاتا ہے کہ ما ہوا، یا اگر مؤنث ہے وہ چیز تو ما ہے، اس طرح سوال کیا جاتا ہے. یعنی جس چیز پر اس کا اسم دلالت کر رہا ہے بے صورت اجمال، جس معنی پر اس کا اسم بے صورت اجمال دلالت کر رہا ہے، اب ما ہوا سے اس کی تفصیل مد نظر ہوتی ہے. یعنی تصور کامل ماہیت جو ہے وہ مد نظر ہوتا ہے، تاکہ کیا ہو سکے، تاکہ ذہن انسانی میں یہ ماہیت کاملاً جدا ہو سکے دیگر ماہیات سے. یہاں پر سوال ما ہوا سے کیا جاتا ہے، اور جب اس طرح کا سوال ما سے کیا جائے تو اس ما کو ماء شارحہ کہا جاتا ہے، اور جو جواب دیا جائے گا اس کو شرح اسم یا تعریف اسمی کہا جاتا ہے. اب اگر آپ نے انسان کے بارے میں سوال کیا مثلا کہ یہ کیا ہے، اجمالی مطلب مشخص ہے لیکن تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس ماہیت انسانیت کی، تو یہاں پر جواب دیا جائے گا جنس اور فصل قریب سے، مثلا حیوان ناطق. اب یہ جو جواب دیا گیا اس کی ماہیت کے سلسلے میں اس کو ہم تعریف رسمی یا شرح الاسم کہتے ہیں، یا تعریف اسمی کہتے ہیں، رسمی نہیں بلکہ اسمی. آگے جا کر پھر یہی تقسیم ہوتی ہے، یہ جو تعریف اسمی ہے یا آپ اسے کہیں، یہ تقسیم ہوتی ہے آگے حد تام کی طرف، رسم تام کی طرف، حد ناقص اور
اگر آپ نے فرض کرتے ہیں کہ ماہیت انسانی کے بارے میں سوال کیا ماہوا سے اور جواب دیا حیوان ناطقن، تو گویا یہ تعریف اسمی کس نوعیت کی ہوئی؟ حد تام اسمی بن گئی۔ اسی طرح فرض کرتے ہیں کہ جواب دینے والا فرض کرتے ہیں کہ وہ خاصے سے جواب دے رہا ہو، یا فرض کرتے ہیں فقط فصل سے جواب دے رہا ہو، تو یہاں پر رسم ناقص اور حد ناقص کی عنوان سے تعریف سامنے آتی ہے۔ یا مثلا ایک رسم فصل اور خاصے میں سے کسی ایک کو جن سے بعید کے ساتھ ضمیمہ کرے، یا خاصے اور جن سے قریب کے ساتھ جواب دے، مثلا یوں ناطقن جواب دے خالی، ضاحکن جواب دے خالی، یا الانسان و جسم ناطقن کہہ کر جواب دے، یعنی جن سے بعید اور فصل قریب سے، یا الانسان و حیوان ضاحکن، فصل قریب اور جن سے قریب اور خاصے سے اس کی تعریف کرے، مثلا کہ اگر خالی فصل کو بیان کیا یا خاصے کو بیان کیا، یا اس طرح کی مثلا جن سے بعید اور فصل کو بیان کیا، یا فرض کرتے ہیں کہ جن سے قریب اور پلس میں خاصے کو بیان کیا، تو آگے ہم ان کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے کہ اس طرح کے جوابات سے حد تام، رسم تام، حد ناقص، رسم ناقص کے اعتبار سے تعریف سامنے آتی ہے، اور یہ تعریف اسمی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ اس کا۔ خوب اگر آپ اسی مرحلے میں اگر فرض کرتے ہیں کوئی جواب دینے والا فقط جن سے قریب کو مطرح کرے، جیسے آگے یہاں مثال دیے، سوال کرنے والا کہے کہ من نخلت، درخت کھجور کے بارے میں سوال کرے کہ من نخلت، یا کہے کہ ما ہیا، یہ کیا ہے، تو وہاں پر وہ جواب دینے والا کہے شجرت، فقط جنس لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سائل سے کانے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ اب جب کانے نہیں ہوا تو پھر وہ دوبارہ اس کے ممیزات کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب جو سوال ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ ایو سے سوال ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ ایک ماہیت کو جدا کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں تو چونکہ ماہیت کو فصل تمیز دیتی ہے دیگر ماہیات سے، تو ہم وہ ایو سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ مرحلہ ہوگا کہ آپ ماء شارعہ سے اگر سوال کریں اور مجیب ناقص جواب دے فقط جنس کے ذریعے، تو یہاں یہ نوبت آتی ہے ایو کے سوال کی، یا پھر وہاں پر اس کے ممیزات کے بارے میں سوال کریں کہ مثلا ایت شجرۃ ہی فی ذاتہا۔ اگر آپ نے کہا کہ من نخلت، جواب دیا اس نے یہ شجر ہے، آپ سوال کریں کون سا شجر ہے یہ اپنی ذات میں، یعنی آپ اس کو جدا کریں، ممیز کریں اس کو آپ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرض کرتے ہیں کہ اب جواب دینے والا فصل لے کر آئے گا کہ مثمرۃ التمر، مثلا یہ وہ شجر ہے کہ جس کا ثمر جو ہے وہ تمر ہے، یا خاصے سے مثلا جواب دے کہ ذات الصعف، اس طرح جواب دے۔ اب یہ ایک مورد ہے کلمہ ایو کے استعمال کا یہاں پر، اور یہ اسی مرحلے دوم سے ہی مربوط ہے کہ اگر مرحلے دوم میں کامل جواب دیا گیا تو مطلوب حاصل ہے، ماہیت سامنے آ جائے گی۔ اگر اس مرحلے دوم میں کامل جواب سامنے نہیں آیا تو ایو سے اس کی ممیزات کے بارے میں سوال۔ مرحلے ثالث جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اب جب وہ چیز تفصیلاً اس کی ماہیت جو ہے وہ ذہن میں سامنے آئی، اب سوال ہوگا اس کے وجود کے سلسلے کہ یہ ماہیت موجود ہے۔ اب جو سوال کرے گا وہ حل سے سوال کرے گا۔ یہاں چونکہ حل کی دو قسمیں، ایک مرتبہ حل بسیطہ اور ایک مرتبہ حل مرکبہ ہوتی ہے، تو یہ جو سوال ہوگا اب وہ حل بسیطہ کا ہوگا سوال، کیونکہ اصل وجود کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ حل وجد، حل ہوا موجود مثلا، اس طرح آپ سوال کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرحلے دوم اور مرحلے سوم ہے ترتیب کے اعتبار سے اس طرح ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے دوم پر، یعنی بے حسب تب اور ترتیب طبعی اور عادی جو ہے وہ اس طرح جو ہم نے بیان کیا۔ لیکن ایک مرتبہ سائل جو ہے وہ قبل اس کے کہ اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرے ماء شارعہ سے، وہ وجود کے بارے میں سوال کرے، ابھی اس کی ماہیت اس کے نزدیک واضح نہیں ہے، اجمالی چیز مد نظر ہے
تفصیل مد نظر نہیں ہے، اور خود اس مجمل ماہیت کے بارے میں وجود کے سلسلے میں سوال کرتا ہے، مرحلے ثالث کو مرحلے دوم پر مقدم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حل وہ موجود ہے، یہاں پر بھی حل بسیطہ ہے۔ اب اگر اس نے سوال کا جواب دیا کہ جی ہاں موجود ہے، جب یہ ماہیت موجودہ سامنے آئی، اب معلوم ہو گیا کہ یہ چیز جو اجمال میرے ذہن میں ہے یہ ایک ماہیت موجود ہے، تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ اب اگر سوال کرے گا ماں کے بارے میں دوبارہ کہ ماں ہوا، تفصیلاً جب جاننا چاہے گا، یعنی مرحلے دوم کو دوبارہ لے کے جائے گا بعد مرحلے سوم، تو یہ ماں اب مائے شارحہ نہیں رہے گی، یہ ماں اب مائے جواب وہی جواب ہوگا جس طرح ہم مائے شارحہ کے حوالے سے دے رہے تھے، حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، جس طرح ہم وہاں جواب دے رہے تھے ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ جواب میں مجیب فرق نہیں کرتا، لیکن خود اس ماں کو مائے حقیقیہ کہا جائے گا اور تعریف کو تعریف حقیقی کہا جائے گا۔ کیوں اب ہم اسے مائے حقیقیہ سے تعبیر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اب جب وجود جاننے کے بعد سوال کر رہا ہے تو اب یہ سوال ماہیت موجودہ کے بارے میں کر رہا ہے، یعنی ایک ماہیت کی جو حقیقت رکھتی ہے، جو وجود رکھتی ہے۔ اگر وجود کے بارے میں معلوم نہیں تھا اس کو، خالی ماہیت سنی تھی اس نے اور یہ پوچھ رہا تھا اس کی تفصیلی تعریف کہ ماں ہوا، تو یہاں چونکہ وجود اس کے نزدیک واضح نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ماہیت فرضی ہو، خیالی ہو سکتا ہے کہ فقط در ذہن ہو، تو لہذا اب اگر یہ ماں ہوا کا سوال کر رہا ہے تو ہم نے اس کو حقیقت نہیں کہا، ہم نے کہا یہ ماں مائے شارحہ ہے، فقط اس اسم کو شر دے رہی ہے تفصیلی طور پر۔ لیکن اگر وجود سے آشنائی کے بعد اگر ماں سے سوال کر رہا ہے تو پھر فرق کرتا ہے، کیونکہ منطقیوں کی نگاہ میں اگر ایک ماہیت کو حقیقت کہا جاتا ہے یہ تب ہے جب ماہیت موجودہ ہو، وجود رکھتی ہو۔ تو بس یہ آگے فرماتے ہیں کہ ماں کو ایک مرتبہ ہم حقیقیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ شارحہ کہتے ہیں۔ اس کی شارحہ اور حقیقیہ کا جو جواب دیا جائے گا، جواب میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط مرتبے کا فرق ہے۔ اگر شخص وجود ماہیت سے آشنا ہو کر ماں سے سوال کرے گا تو ماں حقیقیہ بنے گی، لیکن اگر وجود سے آشنا ہونے سے پہلے اگر سوال کرتا ہے ماں سے تو یہ مائے شارحہ کہلاتی ہے۔ اور اس طرح تعریف میں بھی فرق آ جائے گا، اگر وجود سے پہلے ماں سے سوال ہے تو تعریف اسمی، اگر وجود کے بعد ماں سے سوال ہے تو تعریف حقیقی کہلائے گی۔ جب یہ مرحلے حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر نوبت آتی ہے مرحلے چہارم کی۔ مرحلے چہارم میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی حل سے سوال ہوتا ہے، لیکن حل مرکبہ سے سوال ہوتا ہے، یعنی اب آپ کے سامنے ماہیت کی تفصیل سامنے ہے، ماہیت کا وجود بھی سامنے ہے، اب آپ اس ماہیت کی خصوصیات سے سوال کرتے ہیں، ماہیت کے عوارض سے آپ سوال کرتے ہیں کہ کون سی اوصاف رکھتی ہے یہ ماہیت، کون سی چیز اس پر مترتب ہوتی ہے، کس سے یہ متصف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب آپ سوال کا جواب جب آپ سوال کریں گے تو وہاں پر یہ حل مرکبہ کہلاتی ہے۔ حل مرکبہ جہاں ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اور اس ثبوت شے کا جب سوال کیا جائے تو حل مرکبہ سے کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال کے بارے میں اگر آپ سوال اس طرح مطرح کرتے ہیں کہ حل اللہ مرید، تو یہ کون سی حل ہے؟ حل مرکبہ ہے۔ کیوں؟ وجود الہی، ذات الہی سے آشنائی کے بعد اب آپ اوصاف الہی سے سوال کر رہے ہیں، گرچہ یہاں پر صفت الہی عین ذات الہی ہے، لیکن حل پھر بھی یہاں پر تسامحاً حل مرکبہ ہے۔ اسی طرح انسان کے بارے میں مثلا ماہیت انسانی مشخص ہو گئی، اب آپ جو ہے اس کے خصوصیات اور احکامات سے جب سوال کریں گے تو حل مرکبہ سوال ہوگا۔ اور پھر مرحلہ پنجم کی نوبت آتی ہے۔ مرحلہ پنجم میں خود علت کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ نے خصوصیات کو اس ماہیت کے لیے ثابت کیا، اب جو سوال کیا جائے گا وہ سوال ہوگا لیما سے۔ بس ما، ایو اور حل کے بارے میں جب سوالات کے مراحل تمام ہوئے، 4 مرحلے اس میں آ گئے، اب جو 5واں مرحلہ ہوگا وہ لیما سے سوال ہوگا اور لیما سے علت پوچھی جائے گی۔ پھر یہاں پر 2 صورتیں ہوں گی، یا لیما اثباتیہ ہوگی یا لیما ثبوتیہ ہوگی۔
لما اثباتیہ میں آپ فقط اس حکم کے بارے میں، اس کی حکم کی علت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جہاں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کر دیا گیا، وہاں پر آپ فقط علت حکم کے حوالے سے سوال کریں گے کہ مثلا جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا مرید ہے تو وہاں سوال کریں گے کہ لما، کیوں؟ گرچہ یہاں پر ہم علت کے حوالے سے کہ جو علت فاعلی ہو خدا کے سلسلے میں ہم سوال نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ آپ نے خدا کے بارے میں ارادے کو حمل کیا، آپ نے کہا کہ یہ متصف ہے ارادے سے، خوب کیوں، کس طریقے سے، یعنی برہان پوچھنا چاہتے ہیں آپ، دلیل پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہاں آپ لما سے، تاکہ وہ سائل کیا ہو، اپنے ذہن میں قانع ہو اس تصدیقی اعتبار سے اس حکم کے لیے۔ کبھی یہ جو ہے لما ثبوتیہ ہوتی ہے، یعنی آپ علت حکم بھی اور علت وجود دونوں مطرح کرتے ہیں، دونوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی درواقع وہ علت کے جو واقع میں بھی اس چیز کی علت ہے، اس واقع میں بھی وہ حیثیت علیت رکھتی ہے، آپ لما کے ذریعے سوال کرتے ہیں۔ فقط اقناع مد نظر نہیں ہوتا سائل کی جانب سے اس طرف ہے، یعنی سائل کو فقط قانع کرنا مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر آپ واقعاً وہ چیز علت ہے خارج میں، آپ اس کے بارے میں علت کو جاننا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ دن جو ہے روشن ہے کیوں، یعنی یہ عالم جو ہے، یہ عالم روشن ہے کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ دن ہے، اور پہلے آپ نے قضیہ بنایا کہ عالم روشن ہے، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ لیما، آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ دن ہے۔ خوب یہاں وجود نہار کا جو آپ نے جواب دیا فقط سائل کو مطمئن کرنے کے لیے، علت حکم آپ نے وجود نہار کی بیان کی سائل کو متوجہ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، جبکہ یہ واقع میں علت نہیں، دن اور یہ عالم روشن ہے تو وجود شمس سے روشن ہے، نہ وجود نہار سے، علت واقعی وجود شمس ہے، لیکن یہ علت وجود نہار کو آپ نے بیان کیا کیونکہ یہاں پر علت حکم مطرح تھی، کہ علت اثباتی مطرح تھی، لما اثباتیہ مطرح تھی کہ سائل کو فقط کیا کرنا تھا، قانع کرنا۔ ایک مرتبہ نہ لما ثبوتیہ مطرح ہے کہ جہاں پر علت واقعی بیان کی جاتی ہے، یعنی علت وجود بھی مطرح ہوتی ہے۔ اب یا تو علت وجود خود وہ ماہیت، خود وہ موضوع، یا جو ہے وہ علت وجود محمول برائے موضوع مثلا۔ تطبیق کرتے رہیں کہاں تک پہنچتے، اور فرماتے ہیں کہ الباب الثالث المعرف، تیسرا باب جو ہے وہ معرف کے سلسلے میں، وتلحق به القسمت، کے جس کے ساتھ قسمت بھی ملحق ہے، قسمت کی بحث۔ المقدمۃ فی مطلب ما و ای و حل و لما، فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ ما، ای، حل اور لما کے مطلب میں، مطلب کہا یعنی مصدر میمی ہے، مطلب یعنی ایک چیز کا چاہنا سوالیہ صورت میں، اور چونکہ سوال خود ایک قسم کی طلب ہے، درخواست ہے، تو لہذا یہاں ان کلمات کے ساتھ مطلب کے کلمے کو آقا نے بیان کیا، یعنی مطلب ما، یعنی ما سے جو ایک چیز درخواست کی جائے، سوال کی جائے، سوالیہ کالم میں، سوالیہ صورت میں پوچھی جائے، طلب کی جائے۔ ما ایو حل اور لما کے مطلب میں کہ اذا اعترضت کا لفظۃ من ایت لغت کانت، جب آپ کے پاس ایک لفظ پیش ہو کسی بھی لغت کا ہو، فہنا خمس مراحل متوالیہ، کہ یہاں پر کتنے مرحلے ہیں، 5 مرحلے ہیں۔ لابد لک من اجتیازها لتحصیل المعرفۃ، فی بعضها یطلب العلم التصوری وفی بعضها الآخر العلم التصدیقی، کہ ضروری ہے ان مراحل کو جاننا معرفت کی تحصیل کے لیے، ان مراحل کا طے کرنا معرفت کی تحصیل کے لیے، کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں کاملاً آشنائی چاہتے ہیں، آگاہی چاہتے ہیں، تو آپ ان مراحل کو کیا کریں، طے کریں۔ اور ان مراحل میں سے بعض میں علم تصوری مطلوب ہے، اور ان کے بعض میں علم تصدیقی مطلوب ہے۔ لذا فرماتے ہیں کہ المرحلۃ الاولیٰ تطلب فیہا تصور معنی اللفظ تصورا اجمالیاً، مرحلہ اولا جو ان مراحل پنجگانہ میں سے ہیں، تطلب فیہا، کہ آپ طلب کرتے ہیں اس مرحلہ اولا میں تصور معنی اللفظ، یعنی معنی یہ لفظ کے تصور کو، اور وہ بھی ایک تصور اجمالی۔ فتسأل عنہ، پھر آپ سوال کرتے ہیں اس سلسلے میں، سؤالا لغویا صرفا، فقط ایک سوال لغوی پوچھتے ہیں۔ اذا لم تکن تدری لأی معنی من المعانی قد وضع،
یہ کب ایسا کرتے ہیں آپ، یہ کب سوال کرتے ہیں؟ جب آپ نہیں جانتے کہ یہ جو لفظ ہے معانی میں سے کس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. والجواب یقع بلفظ آخر یدل علی ذلک المعنی، پھر جواب واقع ہوتا ہے ایک اور لفظ سے کہ جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر. یعنی ایک لفظ کی معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ ایک اور لفظ کو استعمال کرتے ہیں، وہ دوسرا لفظ اس پہلے لفظ کی معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی گویا وہ مرادف ہوتا ہے اس پہلے لفظ کا جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. کما اذا سألت عن معنی لفظ غضنفر، جب آپ نے سوال کیا معنی لفظ غضنفر کے سلسلے میں، فیجاب اسد، اور جواب دیا گیا اسد کا. وعن معنی سمیدع، کہ سمیدہ کلمہ جو ہے یہ عربی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فیجاب السید، یعنی سید کریم، بزرگوار، سخی کی جو معانی ہیں وہ اس سمیدہ لفظ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان معانی کے لیے سمیدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لذا جواب دیا گیا کہ سید. وہکذا ویسمى، اس طرح اور بہت سارے الفاظ. ویسمى مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، اس طرح کے جواب کو کہا جاتا ہے کیا؟ تعریف لفظی. وقوامیس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظیہ، اور جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، قاموس ہیں لغات کی، وہ عہدیدار ہیں ان تعریف لفظیہ کی. یعنی اگر تعریف لفظی دیکھنی ہے یا پوچھنی ہے تو وہاں ان لغات میں مراجعہ کیا جائے گا کہ وہ ایک لغت ایک لفظ کے بارے میں مثلا اس طرح کی تعریف کرتی ہے، ایک لفظ کو متعدد کلمات سے، متعدد الفاظ سے توضیح دے رہی ہے. تو ایک مرحلہ ہے. وَإِذَا تَصَوَّرْتَ مَعْنَى اللَّفْظِ إِجْمَالًا فَضَعْتَ نَفْسُكَ إِلَىٰ، اب جب آپ نے ایک لفظ کی معنی کو تصور کیا اجمالاً تو آپ کا نفس جو ہے وہ متوجہ ہوگا إِلَى الْمَرْحَلَةِ الثَّالِثَةِ، مرحلے ثالث، بلکہ إِلَى الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ، مرحلے ثانیہ کی طرف. یعنی آپ نے اجمالاً ایک لفظ کی معنی آپ کے ذہن میں آ گئی تصوری اعتبار سے، اب آپ متوجہ ہوں گے مرحلے دوم کی طرف کہ از تطلب تصور ماہیت المعنی، کہ جہاں پر آپ کیا کریں گے؟ طلب کریں گے تصور ماہیت معنی کو. اے تطلب تفصیل ما دل علیہ الاسم اجمالا، یعنی آپ طلب کریں گے اس چیز کی تفصیل کو جس پر وہ اسم اجمالا دلالت کرتا ہوگا. یعنی ایک چیز کی حقیقت کی معرفی، یعنی لفظ حقیقت لفظ کی معرفی اور حقیقت ماہیت کی معرفی میں فرق ہے. پہلے مرحلے میں آپ ایک لفظ کی حقیقت اور ایک لفظ کی معنی کو دیکھ رہے تھے، اب اس مرحلے دوم میں یعنی ایک چیز کی ماہیت کے سلسلے میں آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں. لتمییزہ عن غیرہ، تاکہ کیا ہو؟ وہ جدا ہو اپنے غیر سے، فی الذہن تمییزا تاما، اپنے غیر سے ذہن میں ایک تمیز تام کی صورت میں. فتسأل عنہ بکلمۃ ما فتقول ما ہوا، پھر آپ سوال کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کلمہ ما سے اور کہتے ہیں ما ہوا. وہذہ ما تسمى الشارحہ، یہ ما جو ہے اس کو شارحہ کہا جاتا ہے. لأنہا یسأل بها عن شرح معنی اللفظ، اس لیے کہ اس کے ذریعے معنی یہ لفظ کی وضاحت اور شرح کے سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی اس کی حقیقت کے سلسلے میں، اس کی جو ماہیت ہے اس ماہیت کے سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے. والجواب عنہ یسمى شرح الاسم وبتعبیر آخر التعریف الاسمی، اور جو اس کے بارے میں جواب دیا جائے اس جواب کو شرح الاسم کہا جاتا ہے یا تعریف اسمی کہا جاتا ہے. والاصل فی الجواب ان یقع بجنس المعنی وفصلہ القریبین معا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جواب واقع ہو کس سے؟ اس کی جنس سے اور فصل قریب سے. ویسمى الحد تام الاسمی، کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد تام اسمی کہا جاتا ہے. ویصح ان یجاب بالفصل وحدہ او بالخاصۃ وحدہا، اور درست ہے کہ اس کے بارے میں جواب دیا جائے خالی فصل سے، مثلا ناطقون کہا جائے جب انسان کے بارے میں سوال ہو کہ ما ہوا، یا خاصے سے فقط جواب دیا جائے یعنی واحقون کہا جائے، او بأحدہما، یعنی میں سے کسی ایک کے ذریعے جواب دیا جائے منضمن الی الجنس البعید، اس کو ضمیمہ کرتے ہوئے جنس بعید کی طرف. مثلا آپ الانسان کی تعریف کریں الانسان جسم ناطق، جسم نام ناطق، یا او بالخاصۃ منضمۃ الی الجنس القریب، یا آپ تعریف کریں خاصے کے ذریعے اما اس کو ضمیمہ کرتے ہوئے جنس قریب کی طرف. مثلا آپ کہیں کہ حیوان ضاحک. وتسمى هذه الاجوبه تارة بالحد الناقص، خوب ان تمام جوابات کو ایک مرتبہ حد ناقص کہا جاتا ہے.
وأخرى بالرسم الناقص، یا ایک مرتبہ اس کو رسم ناقص او تام یا رسم تام کہا جاتا ہے. وَلَكِنَّهَا تُوصَفُ جَمِيعًا بِالِاسْمِ، لیکن یہ تمام کے تمام متصف ہوتے ہیں کس کے؟ اسمی کے ساتھ. یعنی حد ہو، حد تام ہو، حد ناقص ہو تو بھی وہ حد تام اسمی کہلائے گی، رسم تام رسم ناقص ہو تو بھی رسم تام اور ناقص اسمی کہلائے گی. بس حیاتی کا تفصیل هذه الاصطلاحات کے جن کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی آپ کے لیے. وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ أَجَابَ خَطَأً بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَحْدَهُ، اب اسی مرحلے میں جب ماہوہ سے سوال کیا جائے، قاعدہ یہ تھا کہ وہ جواب دیتا یا تو خالی فصل سے، خالی خاصے سے، یا حد اقل اگر جن سے قریب اور جن فصل قریب سے سوال جواب نہیں دے رہا تو جن سے بعید کو لے کر آتا مثلا فصل قریب کے ساتھ، یا فرض کرتے ہیں جن سے قریب کو لے کے جاتا جن سے خاصے کے ساتھ مثلا، تو یوں تعریف کرتا، جواب دیتا. لیکن اگر خطاً وہ فقط جن سے قریب کو بیان کر رہا ہے تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ یہاں پر وہ دوبارہ سوال ممیزات کے بارے میں ایو کے ذریعے کیا جائے گا. وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ أَجَابَ خَطَأً بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَحْدَهُ، فرض کیا جائے کہ مسئول سوال کرنے جو ہے وہ المسئول یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اجابہ بلکہ جس سے سوال کیا گیا ہے، اجابہ خطا، مسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، سائل جس نے سوال کیا، اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مسئول جو ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اجابہ خطا، اس نے کیا غلطی میں جواب دیا، بالجنس القریب وحدہ، فقط جن سے قریب کے ساتھ. کما لو قال شجرۃ فی جواب من نخلا، مثلا سوال تھا کہ من نخلۃ، نخلا کیا ہے؟ کھجور کے درخت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس کی ماہیت کیا ہے، جواب دیا گیا شجرۃ، فقط جنس کو لایا گیا. فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، سائل اس جواب سے قانع نہیں ہوتا. وتتوجہ نفسه الى السؤال، اور اس کا نفس جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے سؤال عن ممیزاتها عن غیرها، اس سوال کی طرف کہ وہ سوال کرے اس ماہیت کے ممیزات کے سلسلے میں اس کی غیر سے، یعنی وہ تمام ممیزات جو اس ماہیت کو اس کے غیر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جدا کر رہے ہوتے ہیں، ان ممیزات کے بارے میں سوال کرے. فیقول، اور وہ کہے کہ ایت شجرۃ ہی فی ذاتہا، یہ کون سا درخت ہے اپنی ذات میں، اور ایت شجرۃ ہی فی خاصتہا، یہ کون سا درخت ہے اپنی خاصیت میں. فیقع الجواب الاول بالفصل وحدہ، اور جواب دیا جائے گا اس سوال اول سے فصل کے ذریعے بے تنہائی، اور کہا جائے گا مثمرۃ التمر وان الثانی، مثلا یہ درخت جو ہے وہ ثمردار ہے، اور وان الثانی بالخاصۃ، اور اس کا جواب دیا جائے گا خاصے سے، مثلا کہ یہ ذات الصعف مثلا. وہذا موقع السؤال بکلمۃ ایو، یہاں ہے یہ نوبت کلمے ایو سے سوال کرنے کی. وجواب ہوا الفصل او الخاصۃ، کہ جس کا جواب کیا ہے؟ فصل اور خاصے سے دیا جائے گا. وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الْعِلْمُ بِشَرْحِ الْمَعْنَى تَفْضَأُ نَفْسُكَ إِلَى الْمَرْحَلَةِ الثَّالِثَةِ، جب یہ آپ کو ایک معنی کی شرح کے سلسلے میں علم حاصل ہو گیا، یعنی ایک چیز کی ماہیت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو اب آپ متوجہ ہوتے ہیں مرحلے ثالثہ کی طرف، کہ جہاں پر آپ تصدیقی معلومات لینا چاہتے ہیں اس کے وجود کے سلسلے میں. لذا فرماتے ہیں کہ المرحلۃ الثالثۃ وہی طلب التصدیق بوجود الشیء، کہ جہاں پر تصدیق طلب ہوتی ہے اس چیز کے وجود کے سلسلے میں. فتسأل عنہ بحل، اور آپ سوال کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں کس سے؟ حل کے ذریعے. وتسمى حل البسیطہ، کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حل بسیطہ. جہاں سوال ایک چیز کے وجود کے سلسلے میں ہو تو وہاں اس کو حل بسیطہ سے سوال ہوتا ہے. فتقول حل وجد کذا او حل ہوا موجود، کیا مثلا یہ چیز جس کے بارے میں نے ماہیت پوچھی کیا یہ وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی. اب یہاں پر مائے حقیقیہ کو تنبیہ میں مشخص کرتے ہیں. یہ تنبیہ جس کی ہم نے توضیح دے دی، اس کو ہم پڑھتے ہیں، باقی مراحل کو ہم انشاءاللہ کل ادامہ دیں گے. اب یہ تنبیہ جس کو مائے حقیقیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ وہی مائے شارعہ ہے. لیکن جب وجود کے سوال سے پہلے اگر ماں کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ماں کون سی ہوتی ہے؟ مائے شارعہ ہوتی ہے. اما اگر وجود کا پہلے سوال کیا جائے پھر ماں سے سوال کیا جائے تو اسی ماں کو مائے حقیقیہ کہا جاتا ہے. اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اگر فرماتے ہیں کہ تنبیہ ان ہاتین المرحلتین الثانیۃ والثالثہ یتعاقبان فی التقدم والتأخر، یہ جو دو مرحلے ہیں دوسرا اور تیسرا مرحلہ، یہ تقدم اور تأخر میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. فقط تتقدم الثانیۃ علی حسب ما رتبناہما، کبھی یہ ثانیہ مقدم ہوتا ہے
اس ترتیب کے مطابق جس کو ہم نے مرتب کیا، وہ ترتیب الذی یقتضی التب، اور یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ جس کو تب بھی اقتضا کرتی ہے، یعنی انسان آ کر پہلے اس ماہیت کے بارے میں شرح دے، اس ماہیت کے بارے میں سوال کرے قبل سے کہ اس کے وجود کے بارے میں سوال کرے۔ وقد تتقدم الثالثہ، اور کبھی کیا ہوتا ہے ثالثہ متقدم ہو جاتا ہے، تیسرا مرحلہ مقدم ہو جاتا ہے۔ وذالک عندما یکون السائل من اول الامر عالما بوجود الشیء، یہ تیسرا مرحلہ کب مقدم ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس وہاں کے جہاں سائل اول امر سے عالم بوجود الشیء ہو، المسئول عنہ ہو، جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، او انہ علی خلاف التب، یا تو اصل وہ عالم نہیں ہے اس کے وجود کے بارے میں، تاکہ وہ اگر عالم ہے اس کے وجود کے بارے میں ابتدا سے، پھر وہ دوسرے مرحلے کو مؤخر کرے گا، تیسرے کو مقدم کرے گا، یا تو پھر آگے فرماتے کہ نہیں، او انہ علی خلاف تب، یا یہ تیسرا مرحلہ مقدم ہو رہا ہے، کیوں؟ بنابر خلاف تب ہے، یعنی طبیعت کے خلاف، علی خلاف تب ہے۔ خوب، قدم سوال عن وجود ہی فاجیب، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سوال کو مقدم کرتا ہے ان وجود ہی، اس چیز کے وجود کے سلسلے میں، فاجیبا، اور پھر جواب دیا جاتا ہے اس کو۔ خوب، وحینئذ اذا کان عالما بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما اجملہ اللفظ الدال علیہ، بس اس صورت میں کہ جہاں وہ عالم ہے ایک چیز کے وجود کے سلسلے میں، اس سے پہلے کہ وہ اس کے تفصیلاً کیا ہو؟ علم رکھتا ہو، اس سے پہلے کہ عالم ہو بتفصیل ما، اس چیز کی تفصیل سے، اجملہ اللفظ، کہ لفظ جس کی نسبت کیا رکھتا ہے؟ اجمال رکھتا ہے اور دلالت کرتا ہے علیہ، اس پر، جب اس کی تفصیل کے علم سے پہلے اس کے وجود سے عالم ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ثم سأل عنہ بما، یعنی جب انسان وجود کا عالم ہو تفصیلی علم سے پہلے، اور پھر وہ سوال کرے اس چیز کے بارے میں، بما، کس سے؟ ماں کے بارے میں، بس اب وہ تفصیلاً نہیں جانتا بلکہ اس کے وجود کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ موجود ہے، علم تفصیلی اس کے بارے میں نہیں رکھتا، اب سوال کر رہا ہے ماں کے بارے میں، فإنما هذه تسمى الحقیقیہ، اب اس صورت میں یہ ماں جو ہے وہ ماء حقیقیہ ہے، والجواب عنها نفس الجواب عن ما شارحہ، اور جو اس کا جواب ہوگا وہی جواب ہے جو ہم ماء شارحہ کے بارے میں دے رہے تھے، بلا فرق بینہما، کہ ان کے درمیان کوئی جواب میں فرق نہیں ہے، الا من جہت تقدم الشارحۃ علی العلم بوجودہ، مگر یہ کہ شارحہ، فرق فقط دونوں میں یہ ہے کہ شارحہ مقدم ہے کس پر؟ علم بے وجود پر، یعنی انسان اگر عالم بے وجود نہیں ہے تو ماء شارحہ سے سوال کرتا ہے، وتأخر الحقیقیت عنہ، اور پھر اس ماء شارحہ سے اس ماہیت کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ اما اس کو حقیقیہ کیوں کہا گیا؟ وإنما سمیت حقیقیہ، وجود سے آشنا ہونے کے بعد اگر سوال کیا جائے تو ہم نے کیا کہا؟ یہ ماء حقیقیہ ہے۔ کیوں اس کو حقیقیہ کہا گیا؟ لأن السؤال بها عن الحقیقت الثابتہ، اس لیے کہ اب جو اس ماء سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ایک حقیقت کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ جو ثابت ہے، والحقیقت باصطلاح المناطقۃ ہی الماہیۃ الموجودہ، اور اصطلاح منطقیوں میں، منطقی کی اصطلاح میں حقیقت کہا جاتا ہے کس کو؟ ہی الماہیۃ الموجودۃ، وہ ماہیت کی جو وجود رکھتی ہو۔ اب یہ عالم ہو چکا ہے وجود کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اس وجود کے علم کے بعد یہ سوال کر رہا ہے، تو گویا پس یہ سوال کر رہا ہے ایک حقیقت کے بارے میں، اور کیونکہ جو ماہیت وجود رکھتی ہو اسی کو ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت ثابتہ کہتے ہیں منطقی۔ والجواب عنہا یسمى تعریفا حقیقیا، اور جو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا اس کو تعریف حقیقی کہا جائے گا۔ وهو نفسه الذي كان يسمى تعریفا اسمیا، یہ وہی تعریف ہے کہ جس کو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ تعریف اسمی کہہ رہے تھے، لیکن کیونکہ مرحلہ علم بے وجود کے بعد ہے لذا اب ہم اس کو تعریف حقیقی کہہ رہے ہیں۔ اما اس کو ہم تعریف اسمی کہہ رہے تھے کب؟ قبل العلم بالوجود، علم بے وجود سے پہلے۔ ولذا قالوا، یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں یہ منطقی کہ الحدود قبل الحلیات البسیطہ حدود اسمیہ، یعنی جب آپ ایک چیز کی ماہیت کے بارے میں جو تعریفیں پیش کرتے ہیں، حدود یعنی جو آپ حد اور تعریف پیش کرتے ہیں، اگر یہ تعریفات حلیات بسیطہ سے پہلے ہو، یعنی اس چیز کے وجود کے عالم ہونے سے پہلے ہو، تو وہی بِأَعْيَانِهَا، یعنی یہ کیا ہے پھر؟ یہ حدود اسمیہ، یہ حدود اسمی ہیں، یہ تعریفات اسمی ہیں۔ وہی بِأَعْيَانِهَا بعد الحلیات تنقلب حدودا حقیقیہ، اور یہی حدود جو ہیں بِأَعْيَانِهَا، یعنی بعینہ، یہی حدود کہ جو ہم
پہلے بیان کر رہے تھے اس حلیات بسیطہ سے پہلے، اب بعین ہی یہی حدود حلیات کے بعد اگر مطرح ہوں، یعنی آپ پہلے حل کے بارے میں سوال اس کے وجود کے بارے میں کریں اور اس حلیات کے بعد پھر یہ حدود کو بیان کریں ماں کے ذریعے، تو اب یہ حدود بعین ہی حلیات کے بعد تنقلب حدوداً حقیقیہ، منقلب ہو جاتی ہیں کس میں؟ حدود حقیقی میں. اور ان حدود سے مراد وہ تمام کی تمام تعریفیں ہیں کہ جو حد اور رسم کو شامل ہیں، یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. یہ جتنی بھی تعریفات ہیں یہ اگر حلیات بسیطہ سے پہلے ہوں تو حدود اسمی ہیں، اگر یہی حلیات بسیطہ اور وجود سے آشنا ہونے کے بعد ہوں تو یہی تعریفات کیا ہیں؟ حدود حقیقی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.